نہیں. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ شبیر شاہ کیا چاہتا ہے آخر؟ وہ ان کی نظروں میں کیا ہے مسئلہ کشمیر؟ چاہتے تو وہ بھی یہ ہیں. دیکھیے ایک بڑی خوب بات یہ ہے کہ اگر آپ جتنے سیپریٹسٹ لیڈر ہیں، خاص طور پہ ینگر جنریشن جو ہے، سب یہ چاہے گی کہ کسی طرح وہ چیف منسٹر بنے، لیکن بننا کیسے اس میں مشکل آ جاتی ہے. اچھا، گویا کہ شبیر شاہ بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ چیف منسٹر بنے. کیوں نہیں؟ کون نہیں چاہتا؟ آپ پالیٹکس میں کس لیے ہیں؟ آپ بتائیے نا مجھے. یہ تو بڑا سچا سوال. وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کہ اقتدار ضرور کر رہے ہیں، ضرور کر رہے ہیں، بٹ اس کا لاجیکل کنکلوژن ہے کیا؟ تو دل صاحب اور کن لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی؟ یاسین ملک پھر چھوٹے، یاسین ملک کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت کیا ہوئی؟ ہوئی. تو ان کی کوئی سٹینڈنگ ہے وہاں پہ؟ یاسین کی سٹینڈنگ ہے، کیوں نہیں ہے یاسین کی سٹینڈنگ؟ بلکہ یاسین ہی ایک لیڈر ہے جو ملیٹنسی میں رہا ہے. تو میں تو اس کو ہمیشہ اس نظریے سے دیکھا ہے کہ وہ جب موومنٹ تھی، جب تک موومنٹ چلی، اب تو موومنٹ ختم ہو گئی ہے، تو موومنٹ کا رومانٹک جو تھا وہ یاسین ملک ہی تھا. جو جموں کشمیر کی جو یہ جی مسلح جدوجہد شروع ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہیرو جو تھے وہی تھے؟ لیکن اب وہ رومانس ختم ہو چکا ہے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یاسین ملک کیا کہتے ہیں؟ اب بہت دن ہو گئے یاسین صاحب سے بات نہیں ہوئی میری. مطلب وہ کیا چاہتے ہیں؟ جب بات ہوتی تھی کافی خفا رہتے ہیں ویسے یاسین صاحب جب بات کرتے ہیں. تو کیا چاہتے کیا ہیں وہ؟ ان کا نظریہ کیا ہے کشمیر کے متعلق؟ جب بات ہوتی تھی تو میں ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں، تو زیادہ تر وہ آزادی کی بات کرتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں آج یاسین صاحب بھی یہ جانتے ہیں کہ شاید آزادی تو نہیں ملنے والی ہے. ایف پی آر بنا، ایف پی آر میں بھی آپ انوالو رہے، وہ فورم فار پرماننٹ ریزولوشن، بلال لودھی، بابر بدر وغیرہ. تو کیا ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی کوئی بات چیت شروع ہوئی تھی کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈا جائے یا انہیں ٹریک پہ لایا جائے؟ بالکل. اس ٹائم ہماری کوشش یہ تھی جب ان لوگوں سے بات ہوئی، کیونکہ یہ سارے ملیٹنٹ لیڈر تھے، کمانڈر تھے موسٹلی، تو اس ٹائم یہ کوشش تھی کہ ان کو ملیٹنسی سے باہر لایا جائے، بندوق جو ہے ان سے چھڑوائی جائے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ملیٹنٹ لیڈر زیادہ تیار تھے بات چیت کے لیے، کیونکہ ان کو انڈر گراؤنڈ رہنا پڑتا تھا، ان پہ تھریٹ زیادہ تھی. یہ پولیٹیشین تو باہر آ گئے تھے سب، اور پولیٹیشین کو اتنا ڈر نہیں اس ٹائم پہ تھا جتنا ان کو تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ پولیٹیشین تو موج کر رہے ہیں، اب تو یہ دلی، کلکتہ، بمبئی، ٹریونڈرم بھی گھومتے ہیں، ہمیں تو چھپ کے رہنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے ایک ریئلائزیشن آئی کہ یہ جو ہے یہ مسئلہ بندوق سے حل ہونے والا نہیں ہے. اور ان لڑکوں نے، میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، اب لوگ بھول رہے ہیں. تو بات چیت، اصلی جو بات چیت باہر آ کے کی تو انہوں نے ہی شروعات کرائی. سب کہا جاتا ہے کہ جو یہ ہمارے لیڈر تروینڈرم اور باہر اور ادھر گھوم رہے ہیں، اس میں آپ کا بہت رول ہے، آپ نے ان کی عادتیں بڑی خراب کی ہیں. عام طور یہی کہا جاتا ہے کہ دولت صاحب نے ہمارے لیڈروں کی عادتیں خراب کی. نہیں، میں نے تو ان کی عادتیں ٹھیک کی. میں نے تو ان کو یہ کہا کہ بنیال سے اس طرف آئیے، دلی آئیے، بات چیت کریں گے. میں نے کسی کو ٹریونڈرم نہیں بھیجا. خود جا رہے ہیں وہاں. ضرور. تو دولت صاحب اب یہ قیادت کا جو فتنہ کشمیر میں ہے، قیادت قائد کون ہے، کون بات چیت کرے گا، کون نہیں کرے گا، یہ آپ کی نظروں میں کس طرح حل ہوگا یہ مسئلہ؟ الٹیمیٹلی تو سب کو مل کے بات کرنی پڑے گی. اس میں صرف یہ نہیں کہ سیپریٹسٹ بات کریں اور مین سٹریم والے نہ کریں، یا مین سٹریم والے کریں اور سیپریٹسٹ نہ کریں. جب کبھی اس کا حل ہوگا، جس حل کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح ہی ہوگا جب سب مل کے بیٹھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو الیکشن آ رہا ہے 2008 کا، یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے سب کے لیے. اور اس کو سیریسلی سیپریٹسٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایک موقع انہوں نے 2002 میں گوایا، اور 2008 کا موقع انہیں نہیں گوانا چاہیے. اور اس میں آپ سے ایک اور بھی بات کہوں گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ دلی سرکار نے ہمیشہ نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کیا. تو 2002 میں کیا کہتے ہیں، نیشنل کانفرنس کی سرکار نہیں بنی، اور سب کہتے ہیں کہ الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر تھا. تو اس میں کیا عنصر کار فرما رہے ہیں؟ واجپئی صاحب کی خود موجودگی
جو انہوں نے کہا تھا کہ فیئر الیکشن ہوں گے. بالکل تو بالکل ایسا بالکل واجپئی صاحب اس نے سے پہلے واجپئی صاحب بھی اس کا مطلب مان چکے تھے کہ کشمیر میں الیکشن کبھی بھی فیئر نہیں ہوئے. نہیں ایسی بات نہیں، فیئر نہیں یا فیئر تھے. بات یہ تھی کہ ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ آگے یہ ہے کہ 2002 کے الیکشن آنے والے ہیں. یہ الیکشن کیونکہ کشمیری کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ فری اینڈ فیئر ہوں گے الیکشن. اور اس کو دنیا نے مانا، صرف کشمیریوں نے نہیں، ہندوستان نے نہیں، دنیا بھر نے مانا. الیکشن ہی ایک واحد راستہ ہے مسئلے کو حل کرنے کا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ ہے؟ نہیں، بات چیت بھی ہے، الیکشن بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. جو ملیٹنٹس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انہیں انوالو کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی کچھ سیز فائر کرائے، کچھ لوگوں کو بلایا، تو کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں وہ بھی ریئلائز کریں؟ کیوں یا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کوئی چل رہا ہے؟ مجھے کئی بار یہ بھی لگتا ہے، بلکہ ایک بار میں ایک پروگرام میں بھی تھا صلاح الدین صاحب کے ساتھ، شاید زی ٹی وی کا پروگرام تھا، وہ وہاں سے بات کر رہے تھے، میں یہاں سے بات کر رہا تھا. اس میں نے کہا کہ صلاح الدین صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں. میں نے کہا صلاح الدین صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے بات چیت ہوتی ہے. تو ان کا رول ہے، کیوں نہیں ہے، ملیٹنٹس کا رول ہے. اگر صلاح الدین صاحب واپس آتے ہیں تو ان کا رول بنتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے، یا ایسا کہ کوئی کئی بار مجھے لگتا ہے وہ آنا چاہتے ہیں واپس، لیکن کچھ ایسی کوئی کوشش کی ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں، یا ایسا کوئی سیز فائر اور ہونے والا ہے جس کا آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں. اب میں سرکار میں ہوں نہیں، تو مجھے اس کے بارے میں مجھے کوئی تو اگر وہ واپس آئیں گے کیا رویہ رہے گا گورنمنٹ کا، کیا رویہ رہے گا؟ بات چیت ہو